آئیے مجھ سے پہلے جو اس مشاعرے کی آغاز میں نظامت کر رہے تھے ایک بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب ارشاد انجم صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ چند شعر وہ بھی پڑھیں، آپ پرزور تالیوں سے استقبال کریں خوبصورت لب و لہجے کے شاعر۔ السلام علیکم۔ وقت وہ کی تنگی دامنگیر ہے اور بہت کم وقت ہے، بس میں تیزی سے آپ کی محبتیں مل جائیں 2-3 منٹ کے لیے سفر کرتا ہوں۔ مطلع ہے بھائی عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے اور یہ میری شاعری پر کچھ مجھے نواز دے تو اچھا لگے گا۔ سنیں مطلع ہے کہ 4 مصرے ہوتے ہیں کہ تو بتا یار کون مانتا ہے، تو بتا یار کون مانتا ہے، جیت کر ہار کون مانتا ہے۔ اب اگلے محترمہ ورشا تائی گائیکواڑ صاحبہ نے جو سپیچ دی اور جو ٹف پہلو تھا ان کا وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو بتا یار کون مانتا ہے، جیت کر ہار کون مانتا ہے، 1-2 بار میں نے مان لیا، جھوٹ ہر بار کون مانتا ہے۔ بہت اچھا، 1-2 بار میں نے مان لیا، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، 2 بار میں نے مان لیا، جھوٹ ہر بار کون مانتا ہے۔ اور ایک 4 مصرے یوں ہوتے ہیں کہ مجھے تو زندگی میں بس یہی مشکل لگا ہے، مجھے تو زندگی میں، بہت شکریہ، مجھے تو زندگی میں بس یہی مشکل لگا ہے، بہت مشکل سے میری جان کسی سے دل لگا ہے۔ میں غزل کی زبان کا شاعر ہوں، احتجاج بھی غزل کی زبان میں کروں گا کہ مجھے تو زندگی میں بس یہی مشکل لگا ہے، بہت مشکل سے میری جان کسی سے دل لگا ہے، اور میں اس سے ہار بھی جاؤں تو کوئی غم نہ ہوگا، میں اس سے ہار بھی جاؤں تو کوئی غم نہ ہوگا کہ میری دشمنی کے کوئی تو قابل لگا ہے، میں اس سے ہار بھی جاؤں تو کوئی غم نہ ہوگا۔ بہت شکریہ کہ میری دشمنی کے کوئی تو قابل لگا ہے، کہ میری دشمنی کے کوئی تو قابل لگا ہے۔ اور ایک مطلع اور 2-3 شعر اور حجت تمام وقت نہیں ہے، مطلع پڑھتا ہوں میری قوم کے لیے کہ سوگ ہم اپنی تباہی کا منانے لگ جائیں۔ عالی جناب سمیر شیخ منگلو صاحب بیٹھے ہوئے کنوینر مشاعرہ، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے زمانے میں کوئی اردو کا اخبار بھی 2 روپے کا خرید کے نہیں پڑھتا، ہوٹل میں جا کر پڑھتا ہے۔ اس آدمی نے لاکھوں روپے کا مشاعرہ سجایا، ایک زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ پرویز شیخ صاحب، ان کے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ غزل سن لے، ایک آخری غزل اور میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میری قوم کے لیے مطلب پڑھتا ہوں کہ سوگ ہم اپنی تباہی کا منانے لگ جائیں، اتنے ٹوٹے بھی نہیں ہیں کہ ٹھکانے لگ جائیں۔ کیا کہیں، سوگ ہم اپنی تباہی کا منانے لگ جائیں، اتنے ٹوٹے بھی نہیں ہیں کہ ٹھکانے لگ جائیں، اس لیے خود کو تیرے در سے جڑا رکھا ہے۔ آپ کی بستی کے بزرگوں کی نظر کرتا ہوں یہ شعر کہ سوگ ہم اپنی تباہی کا منانے لگ جائیں، اتنے ٹوٹے بھی نہیں ہیں کہ ٹھکانے لگ جائیں، اس لیے خود کو تیرے در سے جڑا رکھا ہے، کم سے کم عشق کے آداب تو آنے لگ جائیں، اس لیے خود کو تیرے در سے جڑا رکھا ہے، کم سے کم سے آداب تو آنے لگ جائیں۔ اور بھائی بہت خصوصی توجہ چاہتا ہوں، میرے محترم شعراء کرام کی توجہ چاہتا ہوں اس شعر پر کہ پھر تو میں بولنے لگ جاؤں گا سورج کے خلاف، کیا کہیں، پھر تو میں بولنے لگ جاؤں گا سورج کے خلاف، چند جگنو جو میرے ہاتھ میں آنے لگ جائیں، پھر تو میں بولنے لگ جاؤں گا سورج کے خلاف، چند جگنو جو میرے ہاتھ میں آنے لگ جائیں۔ اور مقطع انہی محبتوں کے ساتھ سن کے رخصت کر دیجئے گا۔ سوگ ہم اپنی تباہی کا منانے لگ جائیں، اتنے ٹوٹے بھی نہیں ہیں کہ ٹھکانے لگ جائیں، اس لیے خود کو تیرے در سے جڑا رکھا ہے، کم سے کم عشق کے آداب تو آنے لگ جائیں، پھر تو میں بولنے لگ جاؤں گا سورج کے خلاف، پھر تو میں بولنے لگ جاؤں گا سورج کے خلاف، چند جگنو جو میرے ہاتھ میں آنے لگ جائیں۔ اور تو نے ارشاد کی الفت کا بھرم توڑا ہے، تو نے ارشاد کی الفت کا بھرم توڑا ہے، جا تیرے پیچھے کئی اور دیوانے لگ جائیں۔ واہ واہ واہ، جا تیرے پیچھے کئی اور دیوانے لگ جائیں۔ آئیے اسی دیوانگی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ خود کو اتنا بھی مت بچایا کر، بارشیں ہوں تو بھیگ جایا کر، کون کہتا ہے دل ملانے کو، کم سے کم ہاتھ تو ملایا کر، دھوپ مایوس لوٹ جاتی ہے، چھت پہ کپڑے سکھانے آیا کر۔